برگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مارکہ حق کو آپ کتنا بڑا ڈیفائننگ مومنٹ سمجھتے ہیں اور اس سے خطے میں طاقت کے توازن میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، اس کو آپ جنگ کی جو ڈیوریشن ہے اس سے ذرا ہٹ کے دیکھیں تو یہ پاکستان کی جو عسکری تاریخ ہے اس میں 6 ستمبر 1965 کے بعد سے یہ ایک ہمارا نیا 6th آف سپتمبر مومنٹ ہے. اور یہ ہماری غیرت، حمیت، انٹرنل کوہیجن اس کا ایک استعارہ بن کے ابھرا ہے، جہاں پوری قوم بنیاد مرصوص بن کے دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی. اور اس کا بہت امپیکٹ ہوا ہے. میرا خیال ہے جو 1965 کی جنگ ہے اس کے بعد جو دیگر ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس سے زیادہ میرے خیال ہے پاکستان نے ایک سال میں وہ ڈیولپمنٹس دیکھی. پاکستان کی جو سفارتی قد و قامت بڑھا، پاکستان کی قدر و منزلت جو گلوبل پاورز ہیں ان میں زیادہ ہوئی. بھارت کو ایک شوق ملا، اس کا گھمنڈ جو ہے وہ بالکل وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت کو سجھائی کچھ نہیں دے رہا. بالکل. کہ اس ہزیمت کے بعد اس نے آپریشن سندور 2 جاری رکھنے کا ارادہ کیا اور غلطی پہ غلطی کرتا گیا اور اس سے مزید آئسولیشن کی جانب چلا گیا. تو یہ ایک ایسا مومنٹ تھا جس میں دیکھیے آپ سے 5 گنا زیادہ بڑی فوج اس نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ نے نہ صرف اس حملے کا جواب دیا بلکہ اس کے دانت کھٹے کیے. بالکل. اور اسے فرام اے پوزیشن آف ویکنس نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنے پہ مجبور کیا، جو اس کا اوریجنل پولیٹیکل اور ملٹری ایم تھا. تو آپ نے یو پولڈ دا رگ آؤٹ آف دیئر فیٹ اور اس پہ ایسا مؤثر رسپانس دیا ہماری آرم فورسز نے، اور پوری قوم ان کی پشت پہ کھڑی تھی. اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت کو ملٹری شکست بھی ہوئی اور اس میں سفارتی شکست بھی ہوئی. بالکل. اچھا برگیڈیئر صاحب، مارکہ حق کے بعد بھارت نے جس انداز میں افغانستان کو پاکستان کے خلاف بطور پراکسی استعمال کیا ہے، اس کو ہم کس طرح سے اب کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو اس سے پہلے سے کر رہا تھا اور یہ بھارت کا ایک اجیت دوول ڈاکٹرن کے مطابق پرانا ایک حکمت عملی ہے جس پہ وہ عمل پیرا ہے، مگر اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہمیں تو ایک آفاقی اصول اس کی ہم پاسداری کرتے ہیں. جیسا کہ پاکستان نے ایک جوہری قوت ہونے کے ناطے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ان 4 دنوں میں، جو کہ ہماری بنیاد مرصوص آپریشن اور مارکہ حق میں ہم نے اپنا کنڈکٹ دکھایا کہ ہم نے کوئی ریڈ لائن ایسی عبور نہیں کی جس پہ ہمیں ارسپانسبل جوہری قوت ہونے کا کوئی ہم پہ الزام لگے. مگر انہوں نے چونکہ پہلے سے یہ پراکسی وارفیئر کا جال بچھایا ہوا تھا، پاکستان کو وہ بلیڈنگ تھرو 1000 کٹس والی اسٹریٹجی سے وہ نقصان پہنچا رہے تھے. اور افغانستان جیسا ملک جو ایک ورچولی اس وقت ایک میلٹ ڈاؤن کی اسٹیٹ میں ہے، اس حکومت کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے دہشت گردی کو ہوا دینے میں پاکستان کی. تو یہ بہت ہی ارسپانسبل رویہ تھا جو ابھی تک جاری ہے، اور وہ کسی طریقے سے جو آپریشن سندور میں جو شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی کوشش کریں گے. اور پاکستان کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اس کاؤنٹر ٹیررزم کے محاذ پہ تو ہم نے خود یہ جنگ لڑنی ہے. دنیا کی جو قوتیں ہیں ان کو یہ باور ہو چکا ہے کہ کون نیٹ سیکیورٹی ڈی اسٹیبلائزر ہے ریجن میں. تو پاکستان کو وہ ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے اینڈ کیپ یور پاؤڈر ڈرائی تاکہ وہ دوبارہ ہمت نہ کر پائے. بالکل. برگیڈیئر صاحب، پاکستان نے ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے یہ آپریشن سندور ہو اور جس طرح سے افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں. پاکستان کے بار بار کہنے کے باوجود افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے راضی نہیں دکھائی دے رہی، اور اب بھی سرحد پار حملے پاکستان میں جاری ہیں. اس کا اب واحد حل آپریشن غضب الحق کو جاری رکھنا ہی ہے. دیکھیے، جب کوئی ایسا ملک جس کے ساتھ آپ نے اچھائی ہی کی ہو وہ آپ کے ساتھ برائی پہ اتر آئے اور کنٹینیول پازیٹیو انگیجمنٹ کے اس کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پاکستان کے پاس پھر آپشن کیا تھی؟ تو غضب الحق اسی کا تسلسل ہے، کیونکہ غضب الحق پاکستان نے آرٹیکل 51 کے تحت اپنا سیلف ڈیفنس کا رائٹ استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کی جو ہماری جو سرزمین تھی اس کی حرمت کی پامالی ہو رہی تھی، ہمارے لوگوں پہ حملے ہو رہے تھے. تو پاکستان نے ان لانچ پیڈز
پہ حملہ کیا اور 44 کے لگ بھگ وہ پوسٹس کو قبضے میں لیا ہوا ہے انکلوڈنگ گڈانا انکلیو، اور ان کو باور کروا رہے ہیں افغان طالبان رژیم کو کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیں. تو جب تک وہ مطلوبہ مقاصد یا اہداف حاصل نہیں ہوتے تو یہ پاکستان کا آپریشن جاری رہے گا، اور نہ صرف اس میں یہ ملٹری یا کائنیٹک محاذ پہ ہے بلکہ یہ نان کائنیٹک محاذ پہ جو جرائم ان کا ایک پورا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے، یہ اس کے خلاف بھی ایک جنگ جاری ہے تاکہ آپ سکویز کریں جرم کو اور جو دہشت گردی کا جو نیکسس ہے اپنی سپیس کو اس سے پاک کریں، اور اس کے بعد بارڈرز کو بہتر مینیج کریں، اور بارڈر سے اکراس جو آپ پہ دہشت گردی مسلط ہو رہی ہے تو اس کا کلا کما کرنے کے لیے ان بیسس تک بھی جنگ پہنچائیں تاکہ افغان ان کے سرپرست اور جو دہشت گرد ہیں فتنۃ الخوارج کے ان تک یہ ہیٹ پہنچے. تو جب تک وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے یہ آپریشن جاری رہے گا. بریگیڈیئر صاحب، مار کے حق کے تناظر میں اب ڈیجیٹل اور ہائبرڈ وارفیئر کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے، اور جس انداز میں بھارت ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانا پڑے گی؟ میرا خیال ہے وہ تو آیا ہے، کیونکہ پاکستان نے جو مارکہ حق میں یہ صرف جنگی مارکہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایپسٹیمک مارکہ بھی تھا جس میں ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، یہ جو وارئر تھے انہوں نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور یہ جو لینڈسکیپ ہے سوشل میڈیا کا یا میسیجنگ کا، اسٹریٹجک کمیونیکیشن اور انفارمیشن ڈومیننس کر کے نیریٹو کو کنٹرول کرنا، بلکہ دشمن کے نیریٹو سے ایک سٹیپ آگے رہنا، ان کے جھوٹ کا ریبٹل کرنا، اپنے لوگوں میں انٹرنل کوہیژن برقرار رکھنا اور ایک جذبہ، ایک جو ہمارا دفاع کا اس کو اجاگر کرنا. تو اس میں میڈیا کا بڑا کلیدی کردار ہے، اکیڈیمیا کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کے وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس کو آرگنائز کرنا ہے ان کا بھی بڑا کلیدی کردار. تو سب نے اپنے محاذ پہ بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. ہماری جو اکیڈیمیا ہے، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، وہاں پہ اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ وہ کچے اذہان ہوتے ہیں، ان کو پراگنڈا کیا جا سکتا ہے. دہشت گردی کے لیے سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح انٹرنل جو کوہیژن ہے اس کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مگر وہ ساری حربیں ناکام ہوئے، اور وہ جو 72 گھنٹے کا ایک پاکستان کا وہ مومنٹ تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ پوری قوم متحد ہوگی، اور ایسے متحد ہوئی کہ ایک رمق تک نہیں تھی کسی گیپ کی. تو وہ صحیح معنوں میں قرآن کی جو آیت کی جو تفسیر ہے بنیان مرصوص، وہ بن کے قوم کھڑی ہوئی. تو وہ اسی وجہ سے کھڑی ہوئی کہ کوئی کسی قسم کا رخنہ ڈالنے کا چانس نہیں ملا. تو ہر ایک اپنا کام کردار کرے. یہ ہول آف دا نیشن ایفرٹ کی اس پہ ضرورت ہے. صرف آرم فورسز یہ جنگ لڑ کے جیت نہیں سکتی، یہ پوری قوم کی فتح تھی. انڈیڈ. بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ مار کے حق میں بھارت کے خلاف جو عسکری برتری اور ایڈوانٹیج پاکستان کے حصے میں آیا ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ میرے خیال ہے چیلنجز تو یہ اس سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی رہیں گے، مگر مقصد یہ ہے ہمیں یہ سمجھنے کا کہ جو آپ کی تھریٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈائنامک چیز ہوتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے. تو اس کو آپ نے اسیس کرتے رہنا ہے، اس کا رسپانس تیار رکھنا ہے جیسا کہ پہلے تیار رکھا گیا. بہتر ٹریننگ، بہتر موٹیویشن اور سسٹمز انٹیگریشن. جنگ کی جو نیچر بدل رہی ہے، اس کی گرامر بدل رہی ہے، اہداف بدل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ سٹیپ ان آپ نے کرنا ہے. جیسے پاکستان نے ایک بہتر نیٹ ورک سینٹرک فورس ہونے کا مظاہرہ کیا، اور جو انفارمیشن ڈومیننس کا پاکستان کو ایڈوانٹیج تھا، جس میں ایک ہوتا ہے ٹرم ملٹری اسٹریٹجی میں اوڈا لو، آبزرو، اورینٹ، ڈیسائیڈ، ایکٹ. ہماری ایئر فورس بہتر نیٹ ورک تھی، وہ آبزرو بہتر کیا، دور تک کیا، جلدی ڈیسائیڈ کیا، ایکٹ کیا، اور دشمن کو وہ جو اس کو ناکن چنے چبوائے. بھارت کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس ہتھیار تو بہت تھے مگر وہ بہتر طریقے سے انٹیگریٹڈ نہیں تھا. ان کی جو ایک ملٹی ڈومین انٹیگریشن ہے اس میں گیپس تھے، اور ٹریننگ بہتر نہیں تھی، میں بھی موٹیویشن بھی بہتر نہ ہو، اور اس کا نتیجہ پھر جنگ میں سامنے آیا. تو پاکستان کو یہ اسٹیٹ آف ریڈینس یہ برقرار رکھنی ہے، اور اسی طریقے سے یہ مومنٹم ہم نے برقرار رکھنا ہے. اس پہ اسپینڈنگ بھی اگر کرنی پڑے تو اٹس ورتھ اٹس وائل.